بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں گلستان میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ نور نہایت ہی ذہین، بہادر اور رحم دل بچی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی اور ہر روز صبح اٹھ کر جنگل سے لکڑیاں چننے جاتی تھی تاکہ ان کے گھر کا چولہا جل سکے۔ نور کو کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر گاؤں میں کوئی لائبریری نہیں تھی۔ اس کی دادی اماں اکثر اسے پرانی کہانیاں سنایا کرتی تھی جن میں جادو، دیو، پریاں اور شیر جیسے کردار ہوا کرتے تھے۔ وہ ہر رات خوابوں میں ان کہانیوں کو جیتی، لیکن جاگنے کے بعد وہ صرف یادیں رہ جاتی۔ ایک دن جب نور لکڑیاں چننے جنگل گئی تو اچانک اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ روشنی درختوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جب وہ قریب گئی تو دیکھا کہ وہاں ایک سنہری دروازہ ہے جو ہوا میں جھول رہا تھا۔ دروازے کے ارد گرد ننھی ننھی جگنوؤں جیسی روشنیاں ناچ رہی تھیں اور ایک مدھم سی موسیقی بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی پریوں کا جشن ہو۔ نور نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس کا تجسس غالب آ چکا تھا۔ اس نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، ایک عجیب سی چمکدار دنیا اس کے سامنے آ گئی۔ یہ کوئی عام جنگل نہ تھا بلکہ جادوئی جنگل تھا۔ یہاں کے درخت باتیں کرتے تھے، پرندے نظم گاتے تھے اور ندی کا پانی نیلا نہیں بلکہ چمکتا ہوا سبز تھا۔ ہر طرف رنگین تتلیاں اڑ رہی تھیں، زمین پر چمکدار پھول کھلے ہوئے تھے جن سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی تھیں۔ اچانک ایک ننھی پری اس کے سامنے آئی۔ اس نے خود کو لونا بتایا اور کہا، نور، ہم تمہاری منتظر تھے۔ اس جادوئی دنیا پر ایک سایہ چھا چکا ہے، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ نور حیران رہ گئی، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ لونا نے مسکرا کر کہا، تم عام نہیں ہو۔ تمہارے دل میں جو سچائی، ہمت اور محبت ہے وہ اس دنیا کو بچا سکتی ہے۔ لونا نے نور کو ایک چھوٹا سا جادوئی نقشہ دیا جو صرف دل سے دیکھنے پر نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی بوتل دی گئی جو صرف تب روشنی کرتی جب خطرہ قریب ہوتا۔ جادوئی جنگل پر ایک ظالم جادوگر جسے سایہ دار بادشاہ کہا جاتا تھا نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے پریوں کی طاقت چھین لی تھی اور روشنیوں کو قید کر رکھا تھا۔ جنگل کے درخت مرجھا رہے تھے، پرندے چپ تھے اور خوشبوئیں ختم ہو چکی تھیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ سایہ دار بادشاہ پہلے ایک نیک جادوگر تھا مگر اس کے دل میں حسد نے گھر کر لیا تھا۔ اس نے طاقت کے لالچ میں محبت اور سچائی کی قربانی دے دی تھی۔ اب وہ صرف اندھیرے میں جیتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں چھپ جائے۔ لونا نے بتایا کہ جنگل کو بچانے کے لیے نور کو 3 چمکتے ہوئے نگینے تلاش کرنے ہوں گے جو الگ الگ جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں۔ ہر نگینہ ایک خاص خوبی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمت کا نگینہ شیر کی غار میں، سچائی کا نگینہ آئینوں کے محل میں، محبت کا نگینہ گمشدہ یادوں کے دریا میں۔ نور نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ پہلا ہدف تھا ہمت کا نگینہ جو شیر کی غار میں چھپا تھا۔ نور کو پہاڑوں کے پار جانا پڑا۔ راستے میں اسے ایک گھنا جنگل ملا جہاں ہر طرف زہریلے پودے اور چیختی جھاڑیاں تھیں۔ اچانک ایک بولتا ہوا طوطا سامنے آیا۔ ادھر مت جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ نور کو شک ہوا مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ طوطے کی بات نظر انداز کر کے آگے بڑھی۔ پہاڑیوں کے بیچ ایک بڑی سی غار ملی۔ اندر داخل ہوتے ہی گرجنے کی آواز آئی۔ شیر گرجا، کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈالنے آیا ہے؟ نور نے کہا، میں جنگل کو بچانے آئی ہوں، مجھے ہمت کا نگینہ چاہیے۔ شیر نے اسے آزمائش میں ڈالا۔ ایک جھولا جو اونچے درختوں کے بیچ معلق تھا، اسے عبور کرنا تھا۔ نیچے کھائی تھی۔ نور نے دل مضبوط کیا اور جھولا عبور کر گئی۔ شیر نے کہا، تم واقعی دلیر ہو، یہ لو ہمت کا نگینہ۔ اگلا مرحلہ تھا آئینوں کا محل۔ محل میں داخل ہوتے ہی نور کو اپنے ہی عکسوں کا سامنا ہوا۔ ہر آئینہ اس کی کوئی کمزوری دکھاتا۔ ایک عکس میں وہ رو رہی تھی، دوسرے میں وہ خود غرض نظر آ رہی تھی، مگر آخر میں ایک آئینہ ایسا تھا جس میں وہ ایک روشن چہرہ پرعزم آنکھوں کے ساتھ دکھائی دی۔ اسی آئینے کے اندر سچائی کا نگینہ چھپا تھا۔ نور نے اسے اٹھایا اور شکر ادا کیا۔ آخری مرحلہ سب سے مشکل تھا۔
गुमशुदा यादों का दरिया जो हर उस लम्हे को दिखाता था जिसमें कोई किसी से दूर हुआ हो। नूर ने दरिया के पानी में अपनी दादी की मोहब्बत, माँ की दुआएं और दोस्त की मुस्कुराहटें देखी। वो आबदीदा हो गई। पानी में से एक दिल की शक्ल का नगीना उभर आया, मोहब्बत का नगीना। अब नूर तैयार थी। लोना इसे किले में ले गई जहां सायादार बादशाह इसका मुंतजिर था। किला सिया पत्थरों से बना हुआ था और उसके इर्द गिर्द खौफनाक साए नाच रहे थे। दरवाजे पर दो देव हैकल मुहाफिज खड़े थे जिनके हाथों में आग के नेज़े थे। लोना ने जादुई अल्फाज कहे तो दरवाजा खिल गया और नूर अंदर दाखिल हुई। किले के अंदर हर दीवार पर चीखों की गूंज थी, जैसे अंदर हजारों कैद रूहें सिसक रही हों। हवा बोझल थी और रोशनी का नाम व निशान तक न था। नूर एक बड़ी सी हाल में पहुंची जहां सायादार बादशाह सिया तख्त पर बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख और चमकती हुई थीं और उसके हाथों में सिया शोले लपक रहे थे। वो हंसा, एक बच्ची मेरे खिलाफ? ये मजाक है या हमाकत? नूर ने कहा, तुम समझते हो अंधेरा हमेशा गालिब रहता है, मगर तुम भूल रहे हो कि अंधेरे को सिर्फ एक छोटी सी रोशनी से भी शिकस्त दी जा सकती है। सायादार बादशाह गुस्से से चलाया, तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं हर चीज को साए में छुपा दूंगा। नूर ने जेब से तीनों नगीने निकाले। वो आसमान की तरफ बुलंद हो गए और एक सुनहरी दायरे में घूमने लगे। किले की छत से रोशनी की किरणें उतरीं जो साए को चीरती गईं। बादशाह ने जादुई हमला किया, मगर नूर ने हिम्मत का नगीना सामने कर दिया। शोले बखर गए। इसने झूठ की जाल बने, मगर सच्चाई का नगीना चमका और हर झूठ को साफ कर दिया। आखिर में बादशाह ने इसके दिल को कमजोर करने की कोशिश की, मगर नूर ने मोहब्बत का नगीना थामा। रोशनी ने अंधेरे को निगल लिया। बादशाह की चीख बुलंद हुई, वो सिया धोई में लिपटा और आहिस्ता आहिस्ता एक काले परिंदे में बदल कर गायब हो गया। नूर किले के मरकज में खड़ी थी, तीनों नगीने इसके गिर्द रोशनी बखेर रहे थे। किला हिलने लगा और फिर जादुई रोशनी से नया जंगल जन्म लेने लगा। जंगल महकने लगा, परियां लूट आईं, दरख्तों ने गीत गाए। लोना ने नूर को गले लगाया, तुमने दुनिया को बचाया। नूर गांव वापस लौटी। इसने एक लाइब्रेरी बनाई और बच्चों को कहा, हर दिल में एक रोशनी है, अगर हम इस पर यकीन करें तो हर अंधेरा हार जाएगा।